اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بے شمار قربانیاں اور بہت ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن اور مستند احادیث اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ہم تک صحیح و سالم حالت میں پہنچایا، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند احادیث کا بھی حفاظت کا انتظام کر دیا، الحمدللہ۔ ہم تمام مسلمان، چاہے علم والے ہوں یا بغیر علم والے، سب کے سب کا ایمان کا یہ سب سے بڑا جز ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہے تو وہ اپنے نبی سے پیار نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے علم نہیں یا وہ تحقیق نہیں کرتا یا وہ علماء سو کو سنتا ہے اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، ان سب کو سائڈ پر رکھیں، لیکن اس کی محبت میں کسی قسم کا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ بات الگ ہے کہ محبت میں غلو کر کے عیسائیوں کی نسبت ہو جاتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو جب کرتے ہیں تو پھر وہ غلو شرک تک پہنچ جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور مستند احادیث کا سہارا لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ میلاد کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں، اور اس میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ بات شان سے ہٹ کے شرک بن جاتی ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میلاد جو نام نہاد ایک لفظ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں وہ کب آئے کب نہیں آئے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی خوشی منانے یا نہ منانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کے جو دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کی ذات سے ہمیں کیا فیض نصیب ہوا، ہم اس کو ڈسکس کریں، اور وہ ڈسکس ہمارا آج کا یہی عنوان ہے کہ ہم کچھ چند چیزوں کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے، روشنی ڈالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تاکہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں تو اس دعوے کے ساتھ ہمارے پاس وہ ثبوت بھی ہوں جو ہماری دل کی گہرائیوں میں پہنچ کر ہمیں اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم کس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں یا کوئی بھی عالم، کوئی بھی فاضل، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی ہو اور قیامت تک کے ہو، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے، اور اس سے بھی زیادہ قاصر ہے اللہ کی شان بیان کرنے سے۔ لیکن جتنا کچھ ہمیں مستند احادیث سے پہنچا، پتہ چلا، وہ ہمیں ضرور بیان کرنا چاہیے اور اس کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ پرانے نئے آنے والے ممبرز، اسٹوڈنٹس اور جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو یاد دہانی ہوتی رہے کہ ہم کس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی عالم، کوئی بھی، سب کے سب بھی مل کر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، اور اس پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ہر کتاب اپنے آپ میں ایک مثال ہے. اور میں ان کتابوں کی بات کر رہی ہوں جو اوتھینٹک ہیں. ادروائز اس سے بھی زیادہ تعداد میں ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی اور کہانیاں اور جھوٹے قصوں سے بھی بھرپور ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ غلو اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں گے، اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں، ان کی قربانیوں کو بیان کریں، تو اس وقت ہم غلو کے درجے میں نہ پہنچیں، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو، جو نسلیں ہیں موجود، اور وہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس بات کو اوتھینٹک طریقے سے پہنچائیں، نہ کہ جھوٹے قصے اور جھوٹی باتوں سے. کیا قرآن کریم کافی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے؟ اور وہ ایک، ویسے تو پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن ایک آیت جو مجھے سب سے پسند ہے، اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کتنا ہی کچھ کہہ لے تو وہ شان بیان نہیں ہو سکتی. وہ آیت سورہ احزاب کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کے بعد کوئی کیا چاہے گا کہ شان بیان کرے. میرا خیال ہے یہ ایک آیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے کافی ہے. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کچھ چند باتیں ہی ذکر کر سکوں گی وقت کی کمی کی وجہ سے بھی، اور کہ یہ اتنا کلپ ہو جائے کہ آرام سے سب اس کو سن سکیں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد اور بھی چیزوں کو آہستہ آہستہ پھر کبھی دوسرے کلپ میں ڈسکس کریں گے. جیسے آپ لوگوں کے کچھ سوالات آئیں گے یا آپ لوگوں کی کوئی فرمائش آتی ہے ٹاپک کے بارے میں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو رکھیں گے. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے واقعات اور ایسی ان کے رسالت اور نبوت میں جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں ان کو اس امت کی وجہ سے اٹھانے پڑی، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت اور قربت بھی نصیب ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جتنا پیار تھا اور جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کرتے تھے، یہاں تک کہ پوری رات تہجد کے لیے کھڑے رہتے اور بہت کم سوتے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پوری رات ہی کھڑے ہوئے ہیں، رات کے کچھ حصے، لیکن کبھی کبھار ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ پوری رات بھی پاؤں سوج جاتے تھے. جب کبھی کچھ مانگنا ہوتا تھا اپنے لیے، امت کے لیے، آنسو بہاتے تھے. آج ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل محبت کو نہیں پہچان سکے. افسوس اس بات کا ہے. ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، ہم بدعتیں بہت کر جاتے ہیں، ہم غلو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ اس رسول نے ہی ہمیں یہ کلمہ پہنچایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتا، نہ پکارتا ہوں. تو آج امت کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ جب وہ دعا کرے، جب وہ کسی مشکل میں ہو، جب وہ کسی پریشانی میں ہو، تو سارے پیغمبروں نے جیسے اللہ کو پکارا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اور یہی پیغام ہمیں قرآن نے دیا، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے. تبھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کہ ہم ان کے نام پر ایسے غلو کے شعر لکھیں کہ ہم نے عرب کو دیکھا بغیر عین کے. ایسی نعتیں ہیں
ایسے اشعار لکھے گئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کے، ایک علم والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ یہ کس قسم کا شرک آج امت کر رہی ہے۔ کس میں؟ محبت میں۔ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ تعریفوں کے ایسے پل باندھے کہ آپ غلو کر کے اللہ کا شریک بنا دے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کوئی آواز دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں صحابہ کہتے لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حکم فرمائیے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اس پر عمل کرتے۔ یہ ہے محبت، اور صحابہ کرام کی محبت اسی پر بیس کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ایمان ایسے تھے کہ الحمدللہ، ایمان کی بات کر رہی ہوں، مال و دولت نہیں، جب تک مال و دولت نہیں تھا تو سب کے ایمان بھی بہت 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 اونچائیوں پر تھے۔ اور پھر جب صحابہ ختم ہو گئے، تبع تابعین ختم ہو گئے، تو اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہوتا چلا گیا، کیونکہ اب محبت کی جگہ مال نے لے لی۔ ہم مسلمانوں کے، ایمان والوں کے دلوں میں مال اور دنیا نے گھر بنا لیا۔ لیکن آج بھی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا تھا، اور ہم ان کی امت ہیں، تو آج بھی ہم گرد مٹی ہٹا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ محبت جو سچی ہونی چاہیے، جو دلائل پر مبنی ہو، جن کے حقائق آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، نہ کہ ایسی باتیں کہ جو علماء سو اپنے ممبروں پر چڑھ کر شرک اور غلو کے درجے میں امت کو گمراہ کرنے میں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو پہچانیں گے بھی نہیں، اور وہ حدیث بخاری کی ہے، موجود ہے کہ جب حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو کچھ امتی آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ اور پیروں کی روشنی سے جو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے حائل ہو جائیں گے ان کے اور ان امتیوں کے درمیان، اور کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ان امتیوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئے نئے کام ایجاد کر دیے۔ تو یہ حوض کوثر پر روک دیے جائیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5974 ہے۔ اسی طرح کچھ صحابیوں تک کو روک دیا جائے گا حوض کوثر پر، اس کا نمبر مسلم میں 5978 ہے۔ جب صحابیوں تک کو روک دیا جائے گا تو پھر آپ کا اور میرا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ کچھ صحابہ ایسے گزرے جنہوں نے بدعات کی ایجاد کی تھی، جیسے کہ عید کی نمازوں کا جو ہے وہ پہلے نماز ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، لیکن خلفائے راشدین کے دور کے بعد امیر شام نے جو ہے وہ پہلے خطبہ کر دیا اور پھر نماز۔ تو حوض کوثر پر صحابیوں تک کو روکا جائے گا، اللہ عالم وہ کون کون سے صحابی ہوں گے اور کنہیں روکا جائے گا، لیکن ہمیں کچھ تو باتیں پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ ان امتیوں کو بھی روک دیا جائے گا حوض کوثر پر جنہوں نے دین میں نئے نئے کام نکالے، اور فرشتے انہیں وہاں سے لے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو کہ دوری ہو میری، ان سے دوری ہو۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال بہت ہی باریکی کے ساتھ رکھنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایز اٹ از ویسے ہی پریکٹس کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے جیسے کہ وہ 1400 سال پہلے تھا، ایسا ہی رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا قربانی ہے، جیسے کہ میں بتا چکی کہ اس کو بیان کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چند موتی جو کہ میں نے اس وقت چنے ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو لہب، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ویلنز میں سے ایک ویلن ابو لہب بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے کیا ہوا تھا. ایک ام نہیں سوری ایک رقیہ تھی، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت زینب اور حضرت فاطمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں. ان کے نام بھی یاد کر لیجئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ چار بیٹیاں تھیں، کیونکہ لوگ زیادہ تر حضرت بی بی فاطمہ کو ہی جانتے ہیں. تو حضرت رقیہ تھی بڑی، پھر ام کلثوم، ام کلثوم کہہ رہی ہوں، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ نمبر 1، نمبر 2 حضرت کلثوم، حضرت زینب اور حضرت بی بی فاطمہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت کلثوم اور حضرت زینب کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہوئے ہوئے تھے نبوت سے پہلے. پھر جب نبوت آئی اور نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی بعد میں ہونے والی تھی. لیکن جب نبوت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ابو لہب کا کیا معاملہ ہو گیا تھا اور وہ کتنا پکا دشمن بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ اس قدر مطلب اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی، ابو لہب کی بیوی تک کو اتنا بغض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ راستوں میں کانٹے تک جو ہے وہ بچھا رہی ہوتی تھی کہ جہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچے. اور پھر آخر کار سورہ لہب بھی اتر گئی قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ سورہ لہب اتری، اس کے 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا لیکن ایمان نہ لایا. حالانکہ وہ اگر چاہتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے میں اس قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹا موٹا ہی مان لے آتا ہوں، جیسے اور بھی تو منافق تھے. عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، اس نے بھی کلمہ دکھانے کے لیے پڑھا ہوا تھا. لیکن ابو لہب کے لیے بھی یہ صورت اتر گئی. اس کے بعد بھی 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا لیکن ایمان نہ لا سکا، توفیق نہیں ہوئی. تو جو دو بیٹیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، ابو لہب کی نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تو پھر دشمنیاں چلیں یہ وہ. اور پھر ابو لہب نے کیا کہا اپنے دو بیٹوں کو کہ اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق نہ دی تو میرا تمہارے ساتھ باپ والا کوئی رشتہ نہیں رہے گا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں. جیسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی بڑا یہ جملہ بولا جاتا ہے، مائیں کہہ دیتی ہے دودھ معاف نہیں کروں گی، باپ کہہ دیتے ہیں بخشوں گا نہیں. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. اللہ اور رسول کے معاملے میں ماں باپ کی بھی نہیں مانی جاتی، یہ قرآن سورہ نساء میں موجود ہے. تو ابو لہب کے بیٹوں کو جب یہ کہا ابو لہب نے، تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں دے دی. آپ یہ سوچئے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا بیتا ہوگا. آج معاشرے میں طلاق شدہ عورت کے لیے کتنی پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے، وہ کن تکلیفوں سے گزرتی ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اپنے فرض سے ایک قدم نہ ہٹے، ایک انچ نہ ہٹے. آج ہمیں تو اپنے بیٹیوں کے سسرالوں کو آباد رکھنے کے لیے شرک اور بدعت تک کرنی پڑتی ہے تو ہم کرتے ہیں. قرآن خوانی میں جانا پڑ رہا ہے تو نہیں برا لگے گا، بیٹی کا سسرال ہے جاؤ، وہاں پر برسی ہو رہی ہے تو بھی جاؤ، وہاں پر 40واں ہو رہا ہے تو بھی جاؤ. آج ہمارا یہ حال ہے. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر اپنی دو بیٹیوں تک کی طلاق پر اف نہ کی. اللہ پر توکل تھا نا، توکل تھا. اور پھر دیکھیے کہ وہ دونوں بیٹیاں، یہ دیکھیے صبر کا اور قربانی دینے کا پھر انعام کیا ملتا ہے کہ پہلے ایک بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، پھر وہ فوت ہو گئی، تو پھر دوسری بیٹی، پہلے ایک بیٹی آئی نکاح میں اور پھر دوسری ام کلثوم، ام زینب، یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جن کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کا بھی خطاب حاصل تھا. الحمدللہ. یہ دیکھیے ساتھ ساتھ میں سبق ہمیں ملتا ہے کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعام کیسے پاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی قیامت گزری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق رسالت ادا کرنے میں اپنا کوئی قدم پیچھے نہ ہٹایا اور اپنا کوئی خون کا رشتہ بھی نہ دیکھا. الحمدللہ.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک قید رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ باقی سارے قبیلوں نے جو تھے، بنو ہاشم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا تو بنو ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت چچا بھی زندہ تھے، ابو طالب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جو بنو ہاشم کے لوگ تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان سب کو جو ہے بائیکاٹ کر کے 3 سال تک شیب ابی طالب گھاٹی میں قید رہے، بائیکاٹ رہا، ان کو کھانا نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ کس کس طریقے سے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق کس طرح سے گدھوں پر کھانا اور اناج لے کر ادھر جاتے، چوری چھپے، اور کسی بھی طرح سے پہنچتے اور ان تک پہنچاتے۔ 3 سال تک یہ حال رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ یہ نوبت آ چکی تھی بنو ہاشم کے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بنو ہاشم سے نہیں تھے تو ان کو تو نہیں قید کیا جا سکتا تھا، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، لیکن بنو ہاشم کے لوگوں کا جو اسلام بھی لائے تھے، صحابی بھی تھے، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اور یہ حضرات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ جو ہے آ کر غلہ اور کسی نہ کسی طرح سے ان تک جو ہے وہ رزق پہنچانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس دوران یہاں تک بھی معاملہ پیش آ گیا کہ پتے کھانے پڑے ہیں اور بچوں کے بھوک کی وجہ سے بلکنے کی، رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ جو ہے وہ ربڑ چپلیں تک جو ہے وہ ابال کر جو ہے اس کو کوشش کی جاتی تھی، اور اس قدر حالت بری ہو چکی تھی کہ پتے کھانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے صحرا میں نہیں ملتے۔ تو یہ 3 سال کی قید شیب ابی طالب گھاٹی میں اس نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک پیاس اور قید بھی کاٹی ہے، شاید اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پیچھے نہ ہٹے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس وقت ہندہ اسلام نہیں لائی تھی، اور ہندہ نے کہا، جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے ایک غلام حبشی کو جو ہے ہائر کیا، وہ بہت زبردست نیزہ باز تھا، اور اس کو کہا اور دکھایا کہ یہ حمزہ ہے، اس کو تم نے قتل کرنا ہے موقع پاتے ہی۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ اس حبشی کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، اور پھر ہندہ حضرت حمزہ کا سینہ چیر کے ان کا دل نکالتی ہے اور ان کے لاش کے ساتھ مصلح کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن دین اسلام اپنی اللہ کے رضا کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہ پڑی، بلکہ یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ بعد میں حبشی ایمان لے آیا، حبشی نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے کیما کر دیں گے، کہ سب کو پتا تھا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ لیکن ایک دو صحابیوں نے کہا کہ نہیں، حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری سفارش کروں گا، تم ڈرو مت اور چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلو اور اسلام قبول کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ دیکھیے اللہ کی محبت اور اسلام کی طاقت اور بھائی چارگی کتنی طاقتور ہے۔ ہم تو یہاں پر اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور یہاں اب تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹھتے ہیں محفل میں اور بتایا جاتا ہے کہ حبشی آیا ہے اسلام قبول کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے چچا کو یاد کرتے ہیں، دل بھر جاتا ہے غم سے، اور حبشی اندر داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حبشی تیرا ایمان قبول ہے، لیکن بس تجھ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ بس آئندہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. دل چھنی تھا تکلیف سے، لیکن کوئی بد اخلاقی نہیں کی. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ کسی کی شکل نہ دیکھنے سے پہلے کم از کم اتنا ذہن میں رکھیں کہ وہ ایسا غم اور ایسی تکلیف ہونی چاہیے جو آپ سے دین سے، آپ کے دین سے، آپ کے اللہ سے ریلیٹڈ ہو. ایسے نہیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار کسی نے جو پیپلز پارٹی کے پیچھے شہید ہو گیا تو ایم کیو ایم سے نفرت، ایم کیو ایم کے پیچھے شہید ہو گیا تو نون لیگ سے نفرت. یہ آج کل سیاسی لوگ نہیں جن کو شہید کا رتبہ دے دیا جاتا ہے. ہاں، کسی ایسے اپنے پیارے کے لیے جو اللہ کی خاطر شہید ہوا ہو، اس کے لیے اگر آپ کسی کا منہ نہ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر یہ بات کی فلیکسیبلٹی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشی تمہارا دین قبول، تمہارا کلمہ قبول، بس اتنی گزارش ہے. تمہیں دیکھتا ہوں، اور اس کی وجہ بھی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں دیکھنے سے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو صحابہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ہم سے تکلیف ہو. آپ سوچیں کہ اس وقت کیا دل پہ گزری ہوگی. پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج پر جانے سے پہلے کا واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں اکثر کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جہاں جو اب حتیم ہے، اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اکثر کر نوافل ادا کرتے تھے، کیونکہ نماز اس وقت فرض نماز تو جو ہے وہ اس کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رکوع ہوتا تھا، اس میں ایک پورا سسٹم نماز جیسا ہی ہوتا تھا، لیکن فرض نہیں ہوئی تھی نماز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے. اور ایک دن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے لا کر اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر ڈال دی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا پیارا رسول، اتنا پاک دل والا، اتنی پاک وجود والا، اس رسول پر ابو جہل نے اوجڑی ڈال دی. اور پھر اس کے علاوہ اور کیا کیا تکلیفیں اٹھائی جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ایسی باتوں کو برداشت کرتے تھے. کس چیز کے لیے؟ کہ نہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، ہے تو میری امت، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے گا. لیکن وہ اللہ کی مرضی پر ہوتی تھی. ابو جہل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے. تو دل اس قابل تھا کہ عمر بن خطاب کو ہدایت مل گئی، ابو جہل اس لائق نہیں تھا. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے 4 دانت جنگ احد میں شہید ہوئے، اور عالم یہ تھا کہ خون کے فوارے چھوٹ گئے تھے اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور اس خون کے زیادہ بہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. اور حضرت علی بھاگتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ بھاگتی ہیں. حضرت علی پانی لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو دھو رہے ہیں، زخموں کو دھو رہے ہیں پانی ڈال ڈال کے، پھر بھی خون مبارک بند نہیں ہو رہا. آخر کار حضرت بی بی فاطمہ کپڑے کو جلاتی ہیں اور اس کی راکھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو بند کرتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی خاطر ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر قربانیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بانٹ لیا، اور اس فرقوں پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. افسوس اس بات پر ہے، فخر محسوس کرتے ہیں، اور علم کے ہوتے ہوئے، حافظ قرآن ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، شیعہ اور سنی کہتے ہیں.
اس وقت بہت دل تکلیف میں آتا ہے کہ جس رسول کی قربانیاں یہ تھیں اور آج امت کا حال یہ ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. دندان مبارک شہید ہوئے، خون کے فوارے پھوٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ تھا کہ کیا ہوا، کتنے شہید ہوئے میرے صحابی کتنے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایک پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور کہا تھا یہاں سے مت ہلنا. اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اور 10 مشکل سے صحابی اس پہاڑ پہ رہے، اور اس وقت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، اور خالد بن ولید نے بھانپ لیا اور وہ پھر گھوڑا پیچھے سے گھما کر آئے اور انہوں نے شہید کر دیا صحابہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے پر اس وقت بھی مال غنیمت لینے کے لیے وہ پہاڑ چھوڑ کے وہ صحابی اتر گئے اور 10 صحابہ رہ گئے پہاڑ پہ. انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہلنا. دوسروں نے کہا نہیں، وہ تو اس وقت کہا تھا کہ جب ہم اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو مال غنیمت اٹھانے کے لیے وہ اتر گئے. لیکن خالد بن ولید کی عقابی نظر نے ان کو تاڑ لیا اور وہ پھر گھما کر آئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا. تو دیکھیں اس وقت بھی مال کی محبت نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کروا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا مال کی محبت میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، میرے صحابہ کا کیا معاملہ ہوا. یہ فکر ہے کون شہید ہو گیا، یہ فکر ہے کہ اب ان کے جو ہے نماز جنازہ کیے جائیں، ان کو دفنایا جائے. اپنا خیال نہیں ہے، بھول گئے کہ دانت شہید ہو گئے. بس ہوش آتے ہی فکر ہے تو کس کی، امت کی. پھر بھی آج امت کا کیا حال ہے. اسی طرح طائف کا معاملہ تو آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا. طائف کا تو قصہ بچوں کو یاد ہے. اور آپ یقین جانیے جب میں طائف گئی اور میں نے طائف دیکھا، اتنا خوبصورت مقام. طائف اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ٹھنڈا ہے اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اتنا حسین ہے کہ میں اس وقت اس جگہ کو سوچ کے یہ کہہ رہی تھی کہ یار اس جگہ سے پتہ نہیں کون سی جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں پر کیا ہوا ہوگا. آج میں اس جگہ پر موجود ہوں. میری عجیب سی کیفیت تھی، لیکن دل پسیج رہا تھا جب یہ یاد آیا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھی. شرارتی بچوں نے اتنے پتھر مارے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ کہا تھا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. یہ ایک دفعہ ضرور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے ذرہ برابر بھی. آج ہم نام نہاد مسلمان قرآن سے ہٹ گئے، حدیث سے ہٹ گئے، اور اس کے علاوہ ہر پیر، ہر فقیر، ہر بابے کی، ہر کتاب کی پوری پیروی کرتے ہیں، لیکن سوائے قرآن اور حدیث کے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس رسول جس کی جوتیاں تک خون سے بھر گئیں، اتنے پتھر مارے کہ یلغار تھی پتھروں کی، اور ایک صحابی ان کو بچاتا، آگے سے آتا ان کے تو پیچھے سے پتھر پڑتے، پیچھے جاتا تو آگے سے پتھر پڑتے. کس طریقے سے وہ بھی ناکام رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی برسات سے بچانے میں. آخر کار آپ ایک باغ کے آڑ میں آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. اللہ کی قدرت کو جوش آ گیا اور حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ سے کہا آپ حکم کریں اس قوم کو، ان لوگوں کو جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ان کو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں. اللہ کے رسول رحمت العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے اسلام پر چلنے والے ضرور آئیں گے. اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا کیونکہ تکلیف میں مانگی گئی دعا تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ایسے خطابات نوازے. اور قرآن آپ پڑھیں گے
اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مت پرواہ کرو، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں، ان کو بھی کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، پاگل ہے، تمہیں کہہ دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دلاسا دے رہے ہیں اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ حق پر ہو، اللہ کا رسول ہو، وحی آتی ہو، فرشتے کو اس نے دیکھا ہو، اور جب اس کو لوگ مجنون اور پاگل اور جادوگر جیسے لفظ کہتے ہوں گے تو اس وقت ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج تو ہم اتنے دین سے ہٹے ہوئے، حق سے ہٹے ہوئے، اپنی غلطیوں پہ ہٹ دھرمی کر کے بھی اگر ہمیں کوئی ذرا سا کچھ کہہ جائے تو ہم تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن یہاں رحمت العالمین چپ کر کے برداشت کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ یہ جو مجھے پاگل مجنون کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ یہ تکلیف نہیں ہے کہ پاگل مجنون مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، تکلیف ہوتی تھی یہ کہ یہ اگر اس چیزوں سے باز نہ آئے، مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ مجھے میری شان میں کمی ہو گئی، کہ مجھے پاگل کہہ دیا، مجھے جادوگر کہہ دیا، نہیں، یہ ہوتا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، جو یہ کفر بک رہے ہیں، اگر اسی میں یہ مر گئے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ تکلیف ہوتی تھی، اور راتوں کو کھڑے رہتے تھے نمازوں میں، مانگتے تھے اپنی امت کے لیے۔ لیکن آج اس امت پر عجب وقت آن پڑا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے عرب کے لوگ۔ ابتر کہتے ہیں اس کو کہ جس کی نسل ختم ہو جائے، کہ تو بے نسلی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور بیٹے ہوئے تو فوت ہو گئے، چھوٹی سی عمر میں ہی 17-18 مہینے کے ہوئے اور فوت ہو گئے۔ اس بات پر ابتر کہتے تھے تو اللہ نے بیٹا عطا کیا، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کر لی۔ لیکن جب ابتر کہتے تھے کہ اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے آگے، اس کو تو اللہ نے بیٹا ہی نہیں دیا، بیٹیاں تھی، تو پھر آیت اتری، سورت اتری، آیات اتری، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیاک هو الابتر۔ کیونکہ یہ ابتر کہتے تھے تو اللہ نے کہا کہ انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر، اور آپ جو ہے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کریں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ جس کا نام نشان نہ ہونا، نسل نہ آگے بڑھے، اس کا نام اور نشان ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے نسل آگے نہیں بڑھتی۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کے دشمن انا شانیہ کا هو الابتر، وہ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اور پھر الحمدللہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یہ سورت اتاری، یہ آیات اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ آپ ان کی باتیں، یہ آپ کو جو بے نام و نشان کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ محمد کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، محمد کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ پریشان نہ ہو، ہم نے یہ لیجئے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، ٹھیک ہے، حوض کوثر، جس پہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان ایمان والوں میں سے بنا دے کہ ہم وہ پانی پی سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہمیں وہاں سے بدعت یا شرک کی وجہ سے ہٹا نہ دیا جائے، آمین۔ اور اتنے پیاسے ہوں گے سب قبروں سے، صدیوں کے اٹھیں گے پیاسے، اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اپنے پسینوں میں، کسی کے پسینے سر سے اوپر ہو چکے ہوں گے، تو وہ کوثر عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اور کہا کہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے اور قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے عطا کیے، اور ماشاءاللہ وہ 2 بیٹے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹے دے کر اور پھر واپس لے لیے۔
اسی کو میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گی. ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی جس کا اندازہ کچھ جو میچور لوگ ہیں، ایج میں میچور ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ سکیں گے بجائے کہ ینگسٹرز کے. معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا، حضرت زید بن حارث کو. وہ غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. اور عرب میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا دیا جاتا تھا نا، تو اس کو بالکل سگے بیٹوں کی طرح سے امان حاصل ہوتا تھا اور اسے پوری پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی اس پورے قبیلے کی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم ہے، تو پھر پورے بنو ہاشم کی پروٹیکشن بھی حضرت زید بن حارث کو ملی. خیر وقت گزرتا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایگزام کرنا تھا، اور یہ کتنی بڑی قیامت گزری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو صرف ڈسکس کرتے ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت زید بن حارث کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کزن تھی زینب بنت حجش. ان کا جو ہے رشتہ، کیونکہ اب یہ بیٹے بن چکے تھے تو اب ان کا وہ غلام والا سٹیٹس تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہلاتے تھے. ان کے باپ کا نام جب آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا کہ وہ ان کے والد ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزام کیا اور ایک شریعت قائم کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا بن چکا تھا، منہ بولا بیٹا بن گیا. اور صرف واحد اور واحد پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام آیا، اور وہ زید بن حارث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کے ساتھ ان کا رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی. لیکن ان کی آپس میں کچھ بنتی نہیں تھی، کیونکہ ایک فرق تھا، وہ بنو ہاشم سے تھیں اور یہ غلام تھے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے لیول کے لوگوں سے شادی کرنی چاہیے. اگر بچی اے سی میں رہتی تھی ماں باپ کے گھر میں تو اس کو شادی وہاں کرے جہاں شوہر کے گھر میں بھی اے سی مل جائے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ آزمائش کر لے، لیکن یہ چیز دیکھنی چاہیے، نہ زیادہ اپنے آپ سے اوپر جائے اور نہ اپنے آپ سے زیادہ نیچے جائے. الا یہ کہ کوئی اللہ کی رحمت اور فیصلہ ہو، وہ الگ بات ہے. ہاں دین کو آپ دیکھیں، فرسٹ پرائیورٹی دین ہے. اب اس میں دولت نکل آئے تو نصیب، نہ ہو تو آزمائش. اور دولت ملنا بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. خیر مختصر یہ کہ شادی کروا دی حضرت زید بن حارث کی بنت حجش سے، زینب بنت حجش اپنی کزن سے. لیکن پھر اللہ کا معاملہ ایسا ہوا، اب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکلیف بھری آزمائش جس میں اب یہ شریعت قائم کرنی تھی اور پرانی رسم و رواج توڑنے تھے کہ اب کوئی بھی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہیں بنا سکتا، یا منہ بولا بہن یا بھائی نہیں بنا سکتا، سوائے اس کے کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے، اور وہ بھی 5 دفعہ. یہ سن لیجئے، 5 دفعہ کم سے کم رضائیت کے لیے دودھ پینا لازمی ہے. تو اس کے علاوہ یہ منہ بولے جو رشتے ہیں، منہ بولی بہن، منہ بولی بیٹی، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بھائی، یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب جھوٹے. اب یہ رسم توڑنی تھی اللہ کو. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے پر یہ کہا کہ اب کوئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہے، اور یہ صرف ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو. جو جس کا جو باپ ہے اس کے نام سے پکارو، اور جس کے باپ کا نام نہیں پتا تو وہ اسلام میں تمہارے بھائی ہیں. اور جب یہ ہوا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک تکلیف یہاں سے ہوئی، لیکن اللہ کا حکم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لبیک، پھر کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا. اللہ کا حکم ہے تو کوئی دکھ نہیں، خاموش. لیکن دوسری تکلیف یہ کہ اب اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اب آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کریں شادی، تاکہ اب ثبوت بھی دیا جائے کہ وہ آپ کی کون بہو نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ سوچئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہی تھی، منہ بولا بیٹا تھا،
اور جب وہ شادی ہوئی تو وہ بہو بن چکی تھی، لیکن اب جب یہ حکم آیا تو اب بیٹا بیٹا نہیں رہا، وہ اسلام میں بھائی ہے، لیکن اب یہ حکم آیا کہ اب اس کی بیوی سے شادی کریں تاکہ یہ معاملہ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ منہ بولی بہو منہ بولی بیٹی کوئی یہ رشتہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت حجش سے ہوا۔ سوچئے کیا گزرا ہوگا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کہ جن کو وہ اپنی بہو کی بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، یہ تکلیف کیسی گزری ہوگی، یہ بولنے میں کتنی آسان ہے، لیکن جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری، لیکن کیا شریعت قائم کرنے کے لیے یہ رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ اللہ نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے، پھر ہم کیسے بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں ارے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ تو چھوڑ دے گا، وہ تو بے شک اس نے اپنی رحمت پر اپنی رحمت کو قیامت والے دن غالب کر دیے، یہ شکر کریں۔ اگر اس نے غالب نہ کیا ہوتا نا تو کوئی بچتا نا مشکل سے، میں تو کہتی ہوں کہ سوائے پیغمبروں کے اور کچھ نیک شہداء صالحین کے علاوہ تو کوئی جنت میں داخل ہی نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر قیامت کے دن رحمت کو غالب نہ کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قسم دے دی، یہ دے دی کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر رحمت غالب نہ کی تو کوئی بچے گا نہیں سوائے پیغمبروں اور کچھ نیک لوگوں کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات اپنے نبی کے ساتھ کیے، تو پھر آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم کس بات پہ بڑے مزے سے قرآن کی چن چن کر ان آیات کو پکڑتے ہیں جس میں بڑی رحمت ہے، ان آیات کو بھول جاتے ہیں جہاں آیات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ پڑھیے ذرا، تو یہ تکلیف سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر اب میں اپنے اس ٹاپک کو اختتام کرتے ہوئے آخری بات ڈسکس کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کو جب وہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم بڑے خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ ابتر کہنے والے لوگوں کے تانے سننے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ بیٹا جب 17-18 مہینے کا ہوا تو اب اسے بخار چڑھا اور تیز بخار میں وہ اپنے رب سے جا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گر رہے ہیں اور اماں عائشہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک دعا دی ہے کہ جس کو وہ مانگ سکتا ہے اور اسے وہ مل جائے گا، تو آپ یہ ایک دعا کی لائف لائن آپ کے پاس بھی ہے، تو آپ وہ دعا جس تکلیف میں دیکھا نا، اب آنسو گر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ بے شک مجھے دکھ ہے لیکن میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو آنسو گرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کے پیارے فوت ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل آنسو نکلنا یہ قدرتی ہے، لیکن واویلا مچانا، نوحہ کرنا یہ منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو گر رہے تھے۔ اماں عائشہ نے کہا آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی وہ دعا ایک دی ہوئی ہے اللہ نے، آپ اس کو چاہے تو آپ کیوں نہیں مانگتے، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ لیں۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے رکھ دی ہے، اپنی امت کے لیے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ دعا نہیں مانگی۔ آپ نے کہا میں یہ اپنی دعا قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ آج ہم امت کا عشق شرک پر مبنی ہے، آج ہم امت کا عشق بدعت پر مبنی ہے۔ آج ہر بچے کے، ہر عورت کے، ہر مرد کے ہاتھ میں ایک چھری ہے جس سے وہ سنت کو ذبح کرتا ہے۔ اس بات سے ڈر جائیں،
سورہ فرقان آیت نمبر 30 پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف مقدمہ بھی دائر کریں گے. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں پڑھ لیں. یہ ساری قربانی جس میں سے میں نے یہ سمندر میں سے ایک ریت کا ذرہ نکالا ہے، پورا سمندر باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، پورا سمندر باقی ہے. میں نے صرف ایک ذرہ نکالا ہے، چند ذرے، چند موتی کہہ لیں آپ انہیں، پورا سمندر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو سچی محبت قرآن کے مطابق، مستند احادیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے، وہ محبت عطا کرے جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کر کے، ہر بدعت کو دین سے باہر نکال کے، ہر غلط کام کو دیکھ کر اس کو ہاتھ سے، زبان سے روک کے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ طاقت عطا کر کہ ہم اس دجال کے فتنوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، ان سنتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ دجالیت یہ مغلوب ہو کر رہ جائے سنتوں کے آگے، اور یہ اسی سے مغلوب ہوگی. یہ کام صرف حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ نے نہیں آ کر کرنا، ہمارے حصے کا کام ہمیں کرنا ہے، اپنے حصے کا کام وہ کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور تب ہی ہم یا ہماری اولادیں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. یہ بات یاد رکھیے گا. زندگی اور ایمان یہ سب کچھ مکافات عمل ہیں. آج جو بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، لیکن بغیر غلو کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ہو بہو یہود و نصارہ کی مشابہت کرو گے، جیسے انہوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے، اسی طرح آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. اور اس حد تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ایک طرف، چھوٹے چھوٹے پیر فقیر جاہل گمراہ، اب تو آج امت کا وہ حال ہو چکا ہے. آج تو ان کو سجدے کیے جا رہے ہیں، بےہودہ عورتیں مزاروں پر دھمال ڈال رہی ہیں بغیر دوپٹے کے، برہنہ نیم برہنہ کپڑوں میں، اور لوگ ان کو سجدے کر رہے ہیں. آج تو یہ حال ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خالص محبت عطا کرے. سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرے، کیونکہ جس کو اللہ کی سچی کھری توحید نصیب ہو جاتی ہے، اسے خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سمجھ آ جاتی ہیں. قرآن پڑھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کس ہستی کا میں امتی ہوں. آٹومیٹکلی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے. لیکن جس کے دل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ یہ سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر نے جب تلوار اٹھا لی تھی کہ کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں سر قلم کر دوں گا، تو حضرت ابو بکر نے تاریخی کلمات کہے تھے کہ سن لو، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. حالانکہ یہ بات صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تھی؟ نہیں. لیکن یہ جملہ آج کے لیے فٹ ہونا تھا، اس لیے اللہ نے حضرت ابو بکر کے منہ سے کہلوا دیا. تو اس لیے اس چیز کے اوپر پوری کنسنٹریشن کریں، اور اس کلپ کو سن کر اسے دل کریں اور صدقہ جاریہ کا موڈ بنے تو آگے ضرور شیئر کیجئے گا. کیا معلوم کون اللہ سے جڑ جائے اور آپ کے اور میرے نصیب میں اجر عظیم لکھ دیا جائے صدقہ جاریہ کی شکل میں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.